بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اس شخص کا قبول ہوتا ہے جو حج کے بعد بیمار ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اس کا قبول ہوتا ہے جو حج کے بعد بیمار ہو جائے، اور جو بیمار نہیں ہوتا وہ مایوس ہو جاتا ہے. جی، کسی کو کھانسی ہو گئی، کسی کو نزلہ ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، تو ایسے شخص کا حج قبول ہو گیا. اور جس کو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا حج مردود ہو گیا. تو یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. حج کے قبول ہونے کی دو علامتیں ہیں. ایک علامت باطنی ہے، ایک علامت ظاہری ہے. اور دونوں علامتیں قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ایک علامت وہ ہے جو میں اور آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک علامت وہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اللہ نے بیان فرمائی. تو کون سی صحیح ہے؟ جو اللہ نے بیان فرمائی. ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیمار ہو گیا اس کا حج قبول ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایک اشارہ ہے کہ بیماری آنا اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش عام طور پہ اللہ کی نیک بندوں پر آتی ہے، تو یہ تھوڑا سا نیک شگون ہے. بس تھوڑا سا نیک شگون ہے، بس اتنی چیزیں. اور ساتھ ہی نماز پڑھنا تو نیک شگون ہے، بس یہ تھوڑی سی اچھی بات ہے. لیکن یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ پہلی علامت جو میں نے حج سے پہلے آپ لوگوں کو عرض کی، پہلی علامت حج سے پہلے عرض کی تھی، کیا تھی؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. پہلی یہ تین علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، فلا رفث، حج کے اندر کوئی شہوت والا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ولا فسوق، حج کے اندر کوئی غیبت چغلی یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ولا جدال، اور حج کے اندر غصہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں، یہ پہلی علامت جو کہ باطنی ہے، باطن سے تعلق رکھتی ہے. ہر بندہ اپنے دل کو خود دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی بدنظری کی. ہر بندہ اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے کہ اس نے کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبت کی حج کے درمیان، کتنی دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی، کتنا دوسروں کے بارے میں برا سوچا. ہر بندہ اپنے الناس اعلم بامورها، ہر آدمی اپنے امور کے بارے میں خود جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ باطنی بات ہے، کوئی دوسرا نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اور کتنا غصہ کیا ہر آدمی جانتا ہے. یہ باطنی علامت. ظاہری علامت دوسری، ظاہری علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کتنی آئی. ٹھیک ہے، حج کہتے ہیں سعی کو، کوشش کو. ٹھیک ہے، اس نے زندگی کے ظاہر میں کیسی تبدیلی کی. تبدیلی کون سی؟ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں. ٹھیک ہے جی، ظاہری گناہ کتنے چھوڑے، باطنی گناہ کتنے چھوڑے. حج سے پہلے بھی وہی زندگی تھی یا حج کے بعد بھی وہی زندگی؟ حج سے پہلے بھی حرام کھاتا تھا، حج کے بعد بھی حرام کھاتا تھا. حج سے پہلے بھی بدنظری کرتا تھا، موبائل میں فلمیں بھری، ننگی سائٹوں پہ جاتا ہے، ایسے ایسے لنک ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے جس سے ایمان تباہ ہوتے ہیں. بچوں کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے. بدنظری کے سارے سامان کیے ہوئے ہیں، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی. حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی، حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی. یہ تو زندگی نہیں ہے نا جی. حج سے پہلے زندگی کیا تھی؟ حج سے پہلے کیا ارادے تھے؟ اگر حج کے بعد یہ ارادے نہیں ہے یار اللہ کو راضی کرنا ہے جی، اگر یہ ارادہ نہیں ہے
اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس پہلے بھی تعیش کی زندگی تھی، اب بھی وہی زندگی ہے، تو سمجھ لے کہ حج قبول نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ پہلے بھی نظر کی حفاظت نہیں تھی، اب بھی نہیں. پہلے بھی نامحرم سے گپ شپ لگاتا تھا. مولوی صاحب کیسے کریں، آپ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہو. جی مولویوں کی گلیں عجیب ہوتی ہیں، مولوی کی عجیب عجیب بات. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو جو بندہ یہ کہتا ہے نا، جو بندہ یہ کہتا ہے وہ ایگزیکٹ 100% وہی بات کیا ہے جو اللہ کے نبی کو کفار کہا کرتے تھے. اتجعل آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب ان ھذا لشیء عجیب. کس طرح تھا کی بات؟ ان ھذا لشیء عجاب. کیڑی گلاں کر دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتجعل آلہۃ الہ واحدہ، سب کو چھوڑ دیں ایک کو پکڑ. واہ، پانی کون دے گا؟ چلو یہ اللہ پیدا کر لے گا، کھلائے گا کون؟ ہمارے ہاں تو کھانے والا الگ ہے، پلانے والا الگ ہے، صحیح کرنے والا الگ ہے، دریا سے نکالنے والا الگ ہے، سمندر سے نکالنے والا الگ ہے. یہ سارا ایک کیسے کرے گا؟ کفار کو یہ بات عجیب لگتی تھی. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں. ہم سارے الہوں کو چھوڑ کے صرف ایک کو پکڑ لیں. بس یہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن کیسے؟ سچی سے پردہ کیسے ہوگا؟ ممانی سے پردہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے آپ کرنا چاہیں گے. چچا کی بیٹی سے پردہ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو بچپن سے اس سے ہاتھ ملایا، اس کے ساتھ باتیں کی، اس کو اپنے بہن بنا کے رکھے. جس کو اللہ نے بہن نہیں بنایا وہ میرے کہنے سے بہن نہیں ہوگی بھائی، نہیں، بالکل نہیں. ہاں جی، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت بڑے مزے کی بات ہے. کہنے لگے حضرت خنزیر اور بکری کی شکل ایک ہے، تو خنزیر حرام اور بکری حلال، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آپ کا دین. میں تیری اور میری بیوی کی شکل اگر ایک ہو تو تیری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے گی؟ ایسا منہ توڑ جواب کہ اپنی عقل سے چلا. دین میری عقل کا محتاج نہیں ہے. اگر جو شخص دین کو اپنی عقل کے پیچھے چل کے سوچے گا نا، اللہ نے کہا نہیں، تم جتنے مرضی عقل مند ہو جاؤ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. صراط سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کون سے؟ صراط الذین انعمت. راستہ وہ ہے جس پہ لوگ چلے، جس پہ انعام یافتہ لوگ چلے. نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دین وہ میری عقل کتنی ہے جی؟ میری عمر اگر 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو میری عقل بھی 50 سال کی ہوگی نا جی. تو بھائی ایک آدمی 60 سال کا ہے تو اس کی عقل 500 سال کی ہو جائے گی؟ ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کہ جو شریعت نے دین مقرر کیا ہے اس سے بڑھ کے نہیں، اس سے کم نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم بات بتا رہا ہوں، وہ دین لے کر آئے ہیں جو ہر بندہ کر سکتا ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں. صرف مولوی صاحب پردہ کریں، صرف حاجی صاحب پردہ کریں، صرف داڑھی والا پردہ کرے، صرف ٹوپی والا. دین میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی. دیکھو بچے کے اوپر، جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے اس پر نماز فرض ہے؟ آپ بتاؤ جی، وہاں سے کرو. نماز فرض نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے؟ جو شخص پیسہ نہیں رکھتا، معذور ہے، اس پہ حج فرض ہے؟ نہیں ہے، حج فرض اس پہ نہیں. تو آپ بتاؤ، دین کا ہر حکم اس وقت لاگو ہوتا ہے جب کوئی شخص اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے جی. جو بے وقوف ہے، بے عقل ہے، پاگل ہے، دماغ کے حساب سے پاگل ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ نہیں ہے جی، روزہ فرض نہیں ہے. اس کے اوپر پاکیزگی نہیں ہے، شریعت نے حکم نہیں دیا. اس کا مطلب ہے حکم اس کو ملا ہے جو کر سکتا ہے. حکم مجھے اور آپ کو ملا ہے، مجھے اور آپ کو حکم ملا ہے.
کہ مجھے اور آپ کو حکم ملا ہے تو ہمیں اس کے اوپر چلنا ضروری ہے. ہم کل اپنے بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ہمیں کہ دین پر عمل کرنا فرض ہے اور فرض عبادات کا سب سے بڑا عمل ہے, سب سے بڑا عمل. جیسے نماز فرض ہے نا جی, جیسے حج فرض ہے نا, ایسے جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے, غیبت سے بچنا بھی فرض ہے, بدنظری سے بچنا بھی فرض ہے. تنہائی میں دوسروں کے سامنے تو متقی پرہیزگار ہے, اور جب تنہائی میں جاتا ہے تو موبائل کی بدماشیوں میں لگا ہوا ہے, اس لیے کہ دل اللہ کے پاس نہیں. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا. جب دل اللہ سے لگا ہوتا ہے نا تو دل ہر وقت اللہ 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 کر اللہ کی یاد میں مگن ہوتا ہے, تو انسان کو کسی مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر وہ نہیں دیکھتا یار میں نے 40 سال تک داڑھی نہیں رکھی, آج میں داڑھی رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, حضرت لوگ کہتے ہیں, کئی نوجوان کہتے ہیں داڑھی رکھوں گا تو میں کیسا لگوں گا. نوجوان ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا سوٹ بوٹ کی فکر ہوتی ہے, تھوڑا سا میں اچھا لگوں. جو تھوڑا بڑی عمر کا, اللہ نے نا بڑی زبردست ترتیب بتائیے قرآن میں, بڑی پیاری ترتیب بتائی. قرآن کی فصاحت و بلاغت تو قربان جائے, ایسی خوبصورت ترتیب بتائی کہ اعلموا انما هذه الحیات الدنیا زینت لهو ولعب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دیکھنا جی, ہر بندہ سمجھے گا اس کو. قرآن نے اتنا پیارا بتایا نا, ہمیں صرف عربی نہیں آتی, ورنہ سب چیزیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کی. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کو بیٹا تیرے نام پہ ایک پلاٹ لکھ کے دے رہا ہوں, وہ کیا کہے گا, ابا مجھے تو ایک جہاز لا کے دو, اس سے چلوں گا, ہے نا جی. بیٹا میں تیرے لیے سعودی عرب سے احرام لے کے آؤں گا, مانے گا اگر میں تیرے لیے سعودی عرب سے تصویر لے کے آؤں گا. کیوں جی, بچوں کے لیے تصویر لے کے جائیں گے, بچے تیرے لیے زمزم لے کے آؤں گا, کیا لے کے جائیں گے, بچوں کے لیے کھلونے لے کے جائیں گے. اللہ نے کتنا پیارا ہوتا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب. زندگی کا پہلا حصہ صرف کھیل کود ہوتا ہے نا جی. ایسے ہی ہے نا, کوئی ہے جو بچپن میں بیٹھ کے جناب قرات کرنا شروع ہو گیا ہو, جنید بغدادی اور بیٹھ کے پیدا ہوتے تسبیح پڑھنا شروع ہو گیا. کوئی بھی بعض لوگ مسجد میں بچے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, بگاتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی. اور تو ایسے بچوں کو مارنا جائز نہیں, سمجھ رہے ہیں. جو مسجدوں سے بچوں کو صفوں سے نکال کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں اور بچے پیچھے جا کے شرارت کرتے ہیں اور پھر ان کو مارتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں. دیکھ لو حدیث میں, دیکھ لو بچوں کو مارنا اس طرح جائز نہیں ہے. 10 سال کا جب بچہ ہو جائے, نماز نہ پڑھے, حدیث میں آتا ہے کنڈی سے اس کی پٹائی کرو. لیکن مفتیان کرام فرماتے ہیں آج کے زمانے میں بچوں کی پٹائی نہیں کرنی, سمجھ رہے ہو. الدین مع الاکابر حدیث میں آتا ہے, دین پہ عمل کرنا, اپنے سلف صالحین کو دیکھ کے عمل کرنا, اپنی عقل سے عمل نہ کرنا. بے شمار احادیث ایسی ہیں جو میں آپ کو سنوں گا, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ کیا سنا رہے مولوی صاحب, یہ کیا سنا رہے. جیسے ایک حدیث ہے, 11 حدیث بخاری میں لکھی ہیں, ما مست النار ينقض الوضو, وہ چیز جو کہ آگ پہ پکی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. 11 حدیثیں ہیں, کیا کریں گے آپ, ہے کیا کریں. اس کے آگے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے فلاں چیز کھائی اس کے بعد وضو نہیں کیا, اور اس کے اوپر صحابہ کے نام کا عمل ہے, اس کے اوپر صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ الدین مع الاکابر صراط الذین انعمت علیہم. دین کی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو بڑوں سے پوچھ کے چلنی پڑتی ہے. اگر اپنی عقل سے چلے گا نا, دیکھو دوائی لیتے ہیں نا, دوائی لیتے ہیں اپنی مرضی سے لیتے ہیں, ڈاکٹر سے پوچھ کے لیتے ہیں جی. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تم نے یہ دوائی اس دوائی کے ساتھ نہیں کھانی یار. ہاں یہ سر درد اور پیٹ درد کی بات نہیں کر رہا, یہ جو دل کے مریض ہیں اور یہ گردوں کے مریض ہیں, جو پٹھوں کے مریض ہیں, ان سے پوچھو. فزیشین الگ ہوتا ہے, سرجن الگ ہوتا ہے, اور ایک ایک چیز پوچھ کے کرتے ہیں, تو یہ ضروری ہوتا ہے. تو الدین مع الاکابر, دین اپنے بڑوں سے سیکھو. دین صرف پڑھ لینے سے نہیں آتا, سیکھنے سے آتا ہے. دیکھو کتابیں جو ہے نا وہ آپ کو حدیث پڑھا دیں گی, قرآن پڑھا دیں گی, فقہ پڑھا دیں گی, مسائل پڑھا دیں گی,
لیکن کیفیت کتابیں نہیں بتاتی کہ کیسے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور تضرع اور عاجزی اور ان کی ساری اللہ کے سامنے کیسی ہو، یہ آپ کو کتابیں نہیں بتائیں گی. کتاب میں زیادہ سے زیادہ لکھا ہوگا، لیکن جب تک آپ برستے آنسو نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ تڑپتا ہوا نہیں دیکھیں گے اپنے کعبے کو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کعبے میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ ایک نوجوان طواف کر رہا تھا. میں اس سے پوچھا یہ تو نے جو کیفیت تاریخی ہے یہ کیسے ہے؟ میں ہر صاحب نظر ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ دل کا تعلق اللہ سے لگا ہوا. اور میں تو جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہا کعبے کا طواف کر رہا ہوں. تو جنید تو کعبے کا طواف. یا اللہ کیسے عجیب لوگ ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں، خود بھی مٹی کے بنے اور مٹی کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. جنید میں تو اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا. درمیان میں 400-500 برس کعبۃ اللہ نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کعبۃ اللہ موجود ہی نہیں تھا. تمام انبیاء جو اس وقت آئے تھے انہوں نے اس جگہ کا طواف کیا تھا. جی یہ کعبۃ اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. میں اس سے ابھی تھوڑی سی بات ختم کر لوں تو اس کے بعد بات کروں. سمجھ تو بھائی ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ حج کے بعد کیا اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ خود کو شریعت اور دین کا تابع کرنا ہے. ٹھیک، اللہ کے احکامات کا تابع کرنا ہے. جی سمجھ رہے بات؟ جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اس کو اپنے بڑوں سے پوچھ کے، آپ کے قریب میں مفتیان کرام ہوں گے، آپ کے قریب میں مدارس ہوں گے، کسی بڑے اللہ والے کے پاس، کسی بڑے عالم دین کے پاس آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، ان سے پوچھ کے چلیں تو مجھے پردہ کیسے کرانا ہے. پردہ لٹھ مارنے کا نام نہیں ہے، لڑائی کرنا شروع کر دو. گھر میں جناب ٹی وی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، خبردار آج کے بعد کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا. تو وہ آپ ٹی وی نکالیں گے، کل وہ آپ کو گھر سے نکال دیں گے. ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سمجھ سے کام کرنا ہے، بس سمجھ کے کام کرنا ہے کہ کس چیز میں بھلائی ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کس طرح میں دوسروں کو. ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے تقریباً 4.5 مہینے بچوں کا انتظار کرتے تھے. ڈرامہ دیکھیں گے، اس کے بعد بچے کتاب سنیں گے. کتاب میں سے پڑھ کے سنایا، کتاب میں پڑھ کے سنانے کے بعد 4.5 مہینے کے بعد ایک بچے نے کہا کہ ابا جی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ جہاں آپ جاتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے اوپر ڈنڈے مارنا، بچوں کی پٹائی کرنا، بیوی کے ساتھ غصہ کرنا، بیوی کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرنا. اللہ کے نبی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکرا کر کے داخل ہوتے تھے. جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے. جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتے تھے، اس کی بات سنتے تھے تو ایسے سنتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں، جیسے بالکل جانتے ہی نہیں کسی چیز کو. اس کی طرف پورے متوجہ ہو گئے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ان بزرگوں کے درباروں پہ چادریں چڑھاؤ بس یہ ان کا حق ہے. ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. یقین کیجئے یہ حق نہیں. اگر یہ حق ہوتا تو سب سے بڑھ کے چادر اللہ کے نبی کی قبر پہ چڑھائی جاتی. یہ حق نہیں ہے ان کا. جو چڑھاتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، صحیح غلط حلال حرام میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے. ان کا حق ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری اس کے پیچھے چلے. میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، صرف ایک. سنو نا جی؟ اچھا سنیے. خواجہ صاحب جو تھے وہ اپنے ساتھ اپنے مریدین کو لے کر چلا کرتے تھے. مریدین مطلب یہ شاگرد جو ان کے شاگرد ہوتے تھے، جو ان سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، ان کو لے کے چلا کرتے تھے. اور ایسا کرتے تھے کسی علاقے اور قبیلے اور گاؤں میں جاتے تھے، اور گاؤں کے ساتھ عام طور پہ باہر میدان ہوتا ہے نا جی، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک سفر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. لاکھوں واقعات ہیں ان کی سوانح آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو کسی بھی کتب خانے سے انشاءاللہ مل جائے گی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے احوال، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی قبروں پہ گئے اور انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا.
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا اور سفر میں ایک گاؤں کے پاس رکے اور گاؤں کے پاس رک کے انہوں نے وہاں پر ذکر کے حلقے قائم کیے. وہاں سے ہندو سارے ہندو تھے, ہندوستان کا سارے ہندو, اور ہندوؤں میں ذات پات ہوتی ہے. ہندو میں ہوتا ہے یہ برہمن ہے, صرف برہمن ہی سردار بن سکتا ہے, صرف برہمن ہی داڑھی رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, صرف برہمن ہی عزت دار ہو سکتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک شودر چھوٹی ذات کو کہتے ہیں, برہمن بڑی ذات کو کہتے ہیں, درمیان میں بہت سی ذاتیں. تو ایک شودر تھا, شودر چھوٹی ذات تھا. ایک شہزادہ ڈوب رہا تھا تو برہمن نے اس شہزادے کو پکڑ کے دریا سے باہر نکال دیا. تو شہزادے نے اس نوجوان جو شودر تھا اس کی گردن اڑا دی. کیوں اڑائی دی؟ اس نے مجھے ہاتھ لگایا جس سے میں ناپاک ہو گیا ہوں. یہ تو ہندو مت ہے, ہندو کی ذات ہے. اب ان کا تھا کہ شہر میں برہمن رہیں گے اور دیہاتوں میں شودر رہتے ہیں, لیکن نیچ ذات لوگ رہتے ہیں, چھوٹے کمی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور بڑے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں. تو خواجہ صاحب دیہاتوں میں جاتے ہیں. وہ شودر جو ہیں وہ سارے کے سارے جمع, یہ پادری قسم کے لوگ ہیں, یہ سارے آئے ہیں ذکر کرتے ہیں. تو وہ جناب گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, دیکھتے کہ اللہ کا ذکر کریں, ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے, محبت دیتے. کیا تبلیغ کرتے؟ یہ تبلیغ, بھائی تم بھی ہم جیسے ہو, ہم بھی تم جیسے. جی ہم تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں اور تم لوگ مسلمان ہو, مسلمان بھگوان کے سینے سے پیدا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے جو ہندوؤں کو عقیدہ ہے, نہ بھائی نہ, جو ماں باپ تمہارے ہیں وہی ماں باپ ہمارے. تم بھی بابا آدم کی اولاد ہو, ہم بھی بابا آدم کی اولاد ہیں, آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. ان کو کبھی کسی نے اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تھا, کسی نے ان کو محبت نہیں دی تھی, چنانچہ وہ ساتھ بیٹھتے تھے. جب 3 دن گزرتے تو خواجہ صاحب سب کی دعوت کرتے. ایک واقعہ اس کے اندر سے سنا رہا ہوں. فرمایا کہ 30ویں دن دعوت تھی تو اس زمانے میں جو بیت الخلا ہوتے تھے نا, واش روم ہوتے تھے, وہ فلش والے نہیں ہوتے تھے. اس میں بیت الخلا میں ایک پکا کھڈا بنا دیتے تھے, لوگ اس میں پاخانہ کرتے تھے, صفائی کرتے تھے, اور جب بھنگی آتا تھا اس گند کو, کچرے کو, پخانے کو اٹھا کے ایک کنستر میں ڈالتا تھا اور لے کے چلا جاتا تھا. تو ایک بھنگی جا رہا تھا کنستر اٹھا کے, تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی اس کو کھانے پہ کیوں نہیں بلایا, بلاؤ اس کو. خواجہ صاحب وہ اس کو کہا بھائی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہو تم؟ کہا بھنگی ہوں, بیت الخلا صاف کرتا ہوں, صفائی کرتا ہوں. بس صفائی کرتے ہو تو کیا وہ ہمارے بھائی تو ہو, آؤ ہمارے ساتھ. کہ خواجہ صاحب نے کہا جلدی سے اس کے ہاتھ یہاں تک دھلاؤ اور پاؤں گھٹنوں تک دھلاؤ اور میرے ساتھ بٹھاؤ. خواجہ صاحب کے ساتھ بٹھایا. خواجہ صاحب دیکھنے والا توڑا, اس کے منہ میں ڈالا. مورخ لکھتا ہے مجھے نہیں پتا نوالا اس کے حلق سے پہلے نیچے اترا یا ایمان اس کے حلق سے پہلے نیچے اترا. تو ہندو آج کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری اپنی اولاد ہے, کبھی اس کو ہم نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. بچے بڑے ہو گئے بھی وہ ماں کا خیال نہیں کرتے, اور ساس اور بہو کے شکوے اور گیل اور لڑائیاں. کبھی ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, کبھی اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو اپنے قریب کریں, محبت دینا شروع کریں. اتنی محبت دینا شروع کریں. اپنے مزاج میں اگر غصہ ہے نا اس کو نکالیں. بیوی کے اوپر سب سے پہلے غصہ, بچوں کے اوپر اس کے بعد غصہ, سارے گھر والے تنگ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں غصے سے دین پر عمل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. یہ نہیں کہ میری بات سنیں کہ زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے, زندگی میں تبدیلی آئے گی اس طریقے سے آئے گی جب ٹی وی توڑ دو جناب زبردستی پردہ, نہیں ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں. محبت سے دین آتا ہے, محبت سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. سمجھ رہے ہو نا بھائی. اس کا طریقہ کار آپ یہ 8-10 دن 10-15 دن میں کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا, میں بھی نہیں سیکھ سکتا اور نہ میں سکھا سکتا ہوں. اس کا طریقہ کار اپنے بڑوں سے سیکھنا پڑتا ہے. اپنے اکابر میں بھی اپنے بڑوں سے سیکھتا ہوں.
دین تو ہم 16 سال سے پڑھ رہے ہیں، دین تو میں بھی 16 سال سے پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، لیکن دین سیکھنا پڑتا ہے، کیفیات سیکھنی پڑتی ہیں، کیفیات کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عشق کا تعلق دل سے ہوتا ہے جو اللہ سے ہوتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ ایک بات یہ کرنا تھی آپ سے. دوسری بات، اس میں ایک اور بات سنا دوں آپ کو. شاہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ظہر کے بعد آلو اور روٹی کھاتے تھے، ابلے ہوئے آلو کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، یہ ان کا کھانا ہوتا تھا. تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان دودھ سے بیچ رہا تھا. تو نوجوان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، میاں آؤ کھانا کھاؤ. حضرت آپ مجھے چارپائی بھی بٹھا رہے ہیں، آپ کی چارپائی ناپاک ہو جائے گی. نہیں میاں، کیوں چارپائی ناپاک ہوگی؟ اور انسان تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، انسان تو کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. جب جنابت وغیرہ ہو جائے تو انسان کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، ایک حکمی جنابت ہوتی ہے. انسان تو ایسے نہیں کہ ہاتھ لگائے تو وہ ناپاک ہو گیا، انسان تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. تو کھاؤ. کھلایا اور پھر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. سو کر اٹھے تو عصر کی نماز میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ایک نوجوان، وہی اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے ساتھ اس کے 3 بچے تو کھڑے ہوئے تھے. اور میں بخاری صاحب مسجد بعد میں جانا، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا تھا. وہ محبت سے دین پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مزاج میں پہلے غصہ ہے نا، اس غصے کم از کم ایک غصے کو نکالیں. اگر مزاج میں لڑائی جھگڑا ہے، اس لڑائی جھگڑے کو نکالیں. اور اگر نہیں نکلتا تو جتنے دن آپ یہاں پر ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مولانا عادل ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. طریقے ہزاروں ہیں. تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار. اگر انسان خود نہ مانے تو 1000 بہانے نہیں دیے. چلو جی چھوڑو جی، ہمیں کیا ضرورت ہے، شرم آتی ہے جی، شرمانے کی بات نہیں ہوتی بھائی، ورنہ ایسی جلے گے تو کیا ہوگا. خیر یہ ایک بات. دوسری بات، آج سے گاڑیاں شروع ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کوشش کریں کوئی عذر نہ ہو تو حرم جائیں. کسی کے ساتھ کوئی مریض ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی، عورت بیمار ہے وغیرہ، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوشش کر کے سارا دن حرم میں گزاریں. 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے چلے جائیں، زور پڑھ کے چلے جائیں. کوشش کر کے اکثر نماز حرم میں پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور حرم کی نماز دیکھو، کعبۃ اللہ کا کم از کم روزانہ ایک طواف تو ہو، ہے نا جی، کہ کعبۃ اللہ پر ہر وقت 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. اس میں سے 80 رحمتیں صرف طواف والوں پر ہوتی ہیں. سمجھے جی؟ 80 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پر ہوتی ہیں، 30 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 10 رحمتیں جو صرف دیکھنے والے بیٹھ کے زیارت کر رہے ہیں صرف ان کے اوپر ہوتی ہیں. اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو نفل پڑھ سکتے ہیں. قضا نمازیں پڑھنا شروع کریں. اپنی زندگی کا حساب نکالیں، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 6 مہینے کی، 2 مہینے کی. اگر کوئی قضا نماز ہے تو اس کی ادائیگی کرنا شروع کریں، اور قضا نمازیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نفل نماز پڑھیں. سمجھ رہے نا بھائی؟ جو فرض ہے وہ قرض ہے. اگر نماز ادا نہیں کی تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی کی خندق میں 5 نمازیں قضا ہو گئی تھیں تو اللہ کے نبی نے اس کی قضا فرمائی، ساری 5 کی 5 نمازوں کی قضا فرمائی تھی. اور پھر حکم فرمایا کہ تمہاری جب بھی کوئی نماز قضا ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کرو. تو زندگی میں اگر کوئی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگا کے ادا کرنا شروع کریں. یہ تو الگ بات ہے. حرم میں جائیں، کوشش کر کے اپنا اکثر وقت حرم میں گزاریں. یہاں آ کر بھی، یہاں کس لیے آئے ہوئے؟ حرم کے لیے آئے نا. کیوں جی؟ یہاں بیٹھ کے آرام کرنے تو نہیں ہے نا، یہاں بیٹھ کے کھانا کھانے تو نہیں ہے. مکہ کا نظارہ، ہاں زیارتوں کے لیے جانا چاہیے. زیارتوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بڑی اہم زیارتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ جیسے آپ جبل رحمت کی طرف جائیں، غار ہرا ہے، غار ثور ہے. اور جو ایسا آدمی ہے مشقت برداشت نہیں کر سکتا وہ پہاڑوں کے اوپر نہ چڑھے بھائی. ٹھیک ہے جی، وہ پہاڑوں پر نہ چڑھے، وہ نیچے سے زیارت کر لے. ہم کو مشقت اٹھا سکتا ہے، جوان ہے، ہمت ہے اور چڑھ سکتا ہے پہاڑ پر، تو رستے بنے ہوئے. جیسے غار ہرا ہے، غار ہرا پہ چڑھنے کے لیے آپ کو کم از کم 1.5 سے پونے 2 گھنٹے چلنا پڑے گا، اوپر چڑھائی کرنی پڑے گی. اور ایسے ہی غار ثور پر چڑھنے کے لیے کم از کم
3 گھنٹے اوپر جانے کے لیے کم از کم اور 3 گھنٹے کم از کم نیچے آنے کے لیے. تو آدمی درمیان میں بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ جائیں تہجد کے وقت اور فجر پڑھ کے چڑھے, ورنہ جو پہاڑ ہے پتھر کا ہے, گرم ہو جاتے ہیں تو پھر گرمی ایسا نہ ہو گرمی برداشت نہ ہو. اور جو دل کے مریض ہیں وہ بھی پہاڑ پہ نہ چڑھے, ٹھیک ہے. اوپر سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, سانس بہت مشکل آتی ہے. جو ایسے سانس کے مریض ہیں جن کو سانس کا مرض ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی پہاڑ پر نہ چڑھے. ہاں اس کے علاوہ اور پہاڑ پر چڑھ لینا اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض واجب ہو کہ مستحب عمل بھی نہیں ہے جی, سمجھ لو جی. کوئی کہ جی بہت ضروری ہے جی, آئے ہیں تو پہاڑ پہ چڑھیں گے تاکہ دوسروں کو بتا سکیں, اس کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے جی. جو پر چڑھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت سے احوال بیان کیے ہوئے, انسان وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کوئی جوش والی بات نہیں. جوش والی باتیں یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. ہمارا اکثر زور ان جوش والی چیزوں پر ہوتا ہے. کعبۃ اللہ کا میوزیم ہے, وہاں آپ جا سکتے ہیں, اور بے شمار چیزیں ہیں. کعبۃ اللہ کے اندر زیارتیں ہیں, کعبۃ اللہ کے اندر مقامات ہیں, ان مقامات کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان مقامات کے اوپر آپ نگاہ ڈال سکتے ہیں, ادھر بیٹھ کے دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن حد الامکان 1 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ زیارتوں کے لیے چلا گیا. باقی ہمارے پاس کم از کم 15 دن تو ہیں یہاں پر, کم از کم 15 دن تو ہیں. اس کے اوپر کی مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ کوشش کریں کہ یہ ایام حرم کے اندر گزاریں جی, ان اوقات کو قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے, اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو سمجھنے کی اپنی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ربنا تقبل منا تب علينا إنك التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ, جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی جھولی کو بھر دیجیے, ہمیں اپنے گھر کی قدر کرنے والا بنائیے, اپنے گھر کے قدر کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے تعلق کی دولت دیجیے, صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دیجیے, گناہوں کو ہمارے مزاج سے نکال دیجیے, اپنی محبت ہمارے مزاج میں ڈال دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه.